السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس ملک میں جہاں پہ مہنگائی سے لوگوں کی کمر توڑ دی گئی ہے، وہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں لیکن ڈیل فائنل نہیں ہوتی، اسٹیٹ لیول مذاکرات فائنل نہیں ہوتے، لیکن اس ملک میں جس تیزی سے سازشیں رچائی جاتی ہیں لگتا ہے کہ سازشوں پر ہی سارا زور ہے۔ سازشی عناصر عمران خان صاحب کو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، ان کو کورٹ میں دکھائی دیے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ کہہ رہے کیا فرمایا انہوں نے کہ ان کو کالیگ نے کیسے ان کو متنبع کیا کہ آپ فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں۔ سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر، اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا، یہ صرف جیل تو میں سوچا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں، اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو۔ پھر ہم نے گاڑی نکالی، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو، اور عمران خان صاحب نے وہاں سے گاڑی دوڑائی اور ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ بارہا وہ کہہ چکے ہیں، لیکن جان کو کس سے خطرہ ہے؟ کیونکہ کبھی وہ الزام زرداری صاحب پر دھر دیتے ہیں، کبھی انٹرم سیٹ اپ پر دھر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جو سی ایم اس وقت ہیں انٹرم سیٹ اپ میں وہ اس میں انوالوڈ ہیں، کبھی وہ باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں، لیکن ایکچوئل خطرات ان کو کس سے ہیں؟ کیونکہ مانگتے تو وہ سیکیورٹی پولیس سے ہی ہیں، تو پھر جن پر ہتھیار اٹھائے گئے یا ڈنڈے اور لاٹھی جن پر اٹھائی گئی، تو اس میں بھی بتا دیں عمران خان صاحب کہ اس معاملے میں جو ہے پولیس ان کو پھر سیکیورٹی کیوں دے؟ ان کی ریلی کے دن جو آنے والی ہے مینار پاکستان پر، اس کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، لیکن سیکیورٹی پرووائڈ کس سے کی جائے؟ جن کے اوپر آپ نے لاٹھیاں برسائی ہیں، جن پر آپ نے پتھر برسائے ہیں، اور پھر وہی جنہوں نے آپ کے زمان پاک میں حملہ کیا، اور بقول آپ کے بشریٰ بی بی اکیلی تھیں گھر میں، اور اس طرح سے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو بھی پامال کیا گیا۔ اب معاملات یہاں تک آ گئے ہیں، لیکن یہاں تک معاملات رہتے تو ٹھیک تھا، لیکن اب اور بھی آگے چلے گئے۔ آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے جی یہ ایک پوری سازش ہے، ایک سازش ان کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ سازش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور انہوں نے ایک نیگیٹو کیمپین لانچ کر دی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو آہنی ہاتھوں سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے کہا ہے شاید اسی آہنی ہاتھ سے ڈیل کریں گے جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو رہا ہے، کیونکہ معاملہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کچھ ختم ہونے میں دکھائی نہیں دیتا۔ اس اسنا میں فواد چودھری صاحب نے ظاہر ہے اس بات کو ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کیا کہا سنیے۔ انصاف نے نہ تو کوئی کیمپین کی ہے آرمی چیف کے خلاف، نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو سیاسی طور کے اوپر نارملائز کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، خصوصاً الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ الیکشن ہو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور الیکشن ہونے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ساتھ ہونے چاہیے صوبوں کے اور فیڈرل حکومت کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو الیکشنز تمام جو ہیں ساتھ ہوں گے۔ اب یہ جو ڈیٹس آ گئی ہیں اس حوالے سے کیا اب ان کے پاس دلیل رہ گئی ہے کہ الیکشنز کو آگے کیا جائے، اور اسپیشلی اس تناظر میں جب وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے عمل درآمد کرنے کے لیے بار بار کہتے ہیں ہم قانون کے احترام کے لیے عمران خان صاحب کو پیش کرنا چاہتے ہیں کورٹ میں، تو قانون کی عملداری تو ان پر بھی واجب ہے۔ اب وہ کتنا اس پر کریں گے فالو اپ وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جاوید لطیف صاحب ایک انوکھی آواز ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے، لیکن جب بھی اٹھتی ہے سوال اٹھا دیتی ہے۔ کیا فرمایا تھا انہوں نے کچھ روز پہلے، ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ حکومت وقت بتائے کہ کون سے ایسی رکاوٹیں ہیں جو عمران خان پر ہاتھ نہیں پہنچنے دے رہی، کون سی ایسی قوتیں ہیں جو آج بھی اس کو سہولت دے رہی ہیں۔ جی آپ نے گفتگو سنی جاوید لطیف صاحب کی۔ اس وقت ہم مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر آصف کرمانی صاحب، نون لیگ کو ریپرزینٹ کریں گے۔ کرمانی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ کرمانی صاحب یہ بدنیتی والا جو معاملہ ہے کہ زمان پاک میں اس وقت حملہ کیا گیا یا اس وقت سرچ وارنٹ کے ساتھ گھسنے کی کوشش کی، گیٹ توڑا، دیواریں پھلانگ کے اندر چلے گئے، پھر بشریٰ بی بی گھر پر اکیلی تھیں، ملازموں کو دھمکایا، ڈرایا، مارا، اب یہ تمام تر چیزیں ظاہر ہے وی اونلی سی واٹ وی کین سی۔ آپ کو پتا ہوگا حسان نیازی
صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے وہ بیٹے ہیں, ان کے لیے بہت شدید پریشان ہیں. تو ظاہر ہے اب بیٹوں کے اوپر بھی بات آئے گی تو اور لوگ بھی بولیں گے, اور ایک پریشان کن لمحہ اس ملک میں کہ ہم نے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن اس صورتحال میں جو آئین کی عملداری ہے, جو قانون کی حکمرانی ہے, وہ کس طرح سے مینٹین کی جائے جب خود ہی قانونی, غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام اٹھائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثنا بی بی فار ہیونگ می ان یور شو. آپ نے ایک ہی سانس میں بڑے زیادہ سوال کر دیے, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں باری باری. نو ناٹ ایٹ آل, یو آر موسٹ ویلکم. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیے, جہاں تک آپ نے بات کی چادر اور چار دیواری کی, اس کا تحفظ ہر صورت ہونا چاہیے. پاکستان کے آئین میں یہ دیا گیا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق ہے اس کا, اور بیسک رائٹ ہے اس کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا. لیکن اس کے ساتھ ہی اسی آئین میں یہ بھی درج ہے کہ اگر کوئی سرچ وارنٹ لے کے کسی کے گھر جاتا ہے اور اس کو ایکسیس نہیں دیا جاتا, تو وہ بھی ایک خلاف قانون ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے جب پولیس سرچ وارنٹ لے کے گئی تھی عمران خان کے گھر, تو ان کو ایکسیس دے دیتے. اور آپ خود سوچئے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وانٹڈ تھا, کوئی ان وانٹڈ تھا, یا کوئی غیر متعلقہ شخص اس گھر میں موجود تھا, اور جس کی یہ ثبوت ہے کہ اس گھر سے فائرنگ کی گئی پولیس پر, اور وہاں سے پیٹرول بم پھینکے گئے اور غلیلوں سے وہ پتھر مارے گئے, تو آپ مجھے بتائیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس گھر کے جو مکین تھے وہ ان لوگوں کو جو اندر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو غیر متعلقہ افراد کو خود ہی گھر سے باہر نکال دیتے. چہ جائے کہ آپ ایک پولیس فورس پر فائر کرتے ہیں اور آپ پھر توقع کرتے ہیں کہ آگے سے پولیس آپ پر کیا وہ پھول برسائے گی یا کوئی آپ کا بڑا کو گریٹ کرے گی. Having said that, now coming to your other question, جو آپ نے کہا کہ جی یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. دیکھیے, جن صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا, کسی نیازی صاحب کا بھی نام لیا آپ نے, تو آپ دیکھیے کہ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں انہوں نے وکلا کے ہمراہ ڈاکٹروں اور مریضوں پر اس ہسپتال پر حملہ بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ؟ اور جو وہاں تماشا بنا تھا لاہور جیل روڈ پر دل کے ہسپتال میں, جس طرح یہ گھسے اور حملہ ور ہوئے. خیر, میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں یہ عرض کرنا صرف چاہتا ہوں کہ, اور میں نے آج بھی کہیں بات کی ہے, کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایشو بیس نہیں ہو رہی. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک ذاتی مفادات کی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, اور اس میں ایک گالم گلوچ کا عنصر آ گیا ہے. اس میں ایک نفرت آ گئی ہے, ہیٹریڈ آ گئی ہے. اس میں ایک وائلنس آ گیا ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی جو ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. اب آپ نے یہاں فرمایا کہ الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی, تو میں اس پہ بھی عرض کروں گا کہ یہ بھی آئین میں درج ہے. ہمیں ثنا بی بی یہ فیصلہ کر لیں, اٹس ہائی ٹائم ناؤ. وی ہیو ویسٹڈ 75 ایئرس. ہمیں یہ فیصلہ اب کر لینا ہے کہ ہم نے بائی بک چلنا ہے یا بائی ہک چلنا ہے. اگر تو بائی بک چلنا ہے, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, اسمبلیاں غلط ٹوٹیں صحیح ٹوٹیں, یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے, بٹ اسمبلیز اسٹینڈ ڈیزالوڈ, اور آئین کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں ہے. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور حکومت کا کام ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا. جوڈیشری کا کام ہے ان کو آفیسرز پرووائڈ کرنا, اور اداروں کا کام ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. حکومت کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ثنا بی بی, جب میں دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان بنانے کے مقاصد تھے, اور جن مقاصد کے لیے 1940 سے لے کر 1947 تک ہمارے بزرگوں نے, بڑوں نے جو قربانیاں دیں اور قائد اعظم کی قیادت میں جدوجہد کی, وہ تو ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, اور جو غریب اور مڈل کلاس کے لیے بنایا گیا تھا. اور آج جب میں دیکھتا ہوں 75 ایئرز کا یہ سفر, تو مجھے تو یہ رائے گاں جاتا نظر آتا ہے, اور مجھے وہ فیض کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے. فیض صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ داغ داغ اجالا,
یہ شب گزیدہ سحر وہ تھا انتظار جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. انفارچونیٹ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیے کرمانی صاحب، آپ کے جو رہنما ہیں، آپ کے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں جو امپورٹنٹ پوزیشنز پر پلیسڈ ہیں، اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے جس طرح کی گفتگو اب ہو رہی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا ہے اور کیا چیز کہاں آئین خاموش ہے اور کہاں پہ ان کی کیا خواہش ہے، وہ خواہشات تو نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ نے بہت اپنے جو ہے وہ پورا تنظیم سازی انہوں نے کر لی ہے اور انہوں نے ٹکٹس وغیرہ بھی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا آئی تھنک معاملہ طے کر لیا ہے. تو ایک طرح سے اب لگتا ہے آپ ریڈی بھی ہیں، دوسری طرف سے لگتا ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہتے. تو ایک اصولی فیصلہ تو بہرحال لینا پڑے گا کہ الیکشن 90 دن میں کرانا ہے بائی ہوک و بائی کروک، اور اگر نہیں کرانا ہے تو پھر اس کی کوئی وجوہات ہوں گی، وہ سامنے لانی چاہیے. کیا ہم اس تاریخ تک انتظار کریں گے؟ پھر اس ملک میں ایک اور کیوس آئے گا. ایک عمران خان صاحب کی کورٹ میں پیشی نے مطلب کس نے افسران کو جو ہے زخمی کیا ہے، اس ملک کو بالکل سٹینڈ سٹل پہ لے آئے ہیں. تو ہم کیا ایک اور کیوس افورڈ کر سکتے ہیں سر؟ آپ کی بالکل یہ بات ٹھیک ہے، ہم کوئی کیوس افورڈ نہیں کر سکتے، ہم کوئی ڈسٹرکشن یا ڈیسٹیبلائزیشن افورڈ نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ نے مریم کی بات کی، دیکھیے نواز شریف صاحب نے پارلیمانی بورڈز بنا دیے ہیں کے پی کے لیے بھی اور پنجاب کے لیے بھی، اور امیدوار جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں، اور مریم جو ہیں وہ الیکشن کیمپین میں کافی دنوں سے اتر چکی ہیں. تو ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور میں پھر اس کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ الیکشن جون سے ہیں جو بک کہتی ہے، جو آئین کہتا ہے، اگر اس ملک میں آپ نے آئین اور قانون کی عملداری چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو، ویدر اٹس مائی گورنمنٹ اور اپوزیشن، جو بھی لوگ ہیں، عمران خان ہے، کوئی بھی ہے، اگر تو آپ نے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو وہ تو پھر کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کراؤ. اب آپ کی بات جو دوسری آپ نے کی، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ جی یہ وہ زخمی ہو گئے لوگ اور یہ وہ. مجھے یہ بتائیے نواز شریف 200 پیشیاں بھگتی اس نے، میں اس کے ساتھ ہوتا تھا احتساب کورٹ میں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، نمبر 1 نہ کسی قسم کا ہلا گلا ہوا. آپ نے دیکھا کہ لاہور میں ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب جاتے ہیں، لشکر کشی کرتے ہیں اور دباؤ میں لاتے ہیں عدالتوں کو. اس کے بعد اسلام آباد میں جاتے ہیں، وہاں بھی یہی ہوا. مجھے یہ بتائیے کیا وہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کے پاس ایک پراپر سیکیورٹی ہے؟ مجھے پتا ہے اس کا پروٹوکول جو ہے ان کا بک کا کیا ہے. کیا وہ اپنی پراپر سیکیورٹی کے ساتھ جو ان کو ہر وقت 24 گھنٹے مہیا اور اپنے چند وکلا اور چند مین لیڈرز کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے؟ آج کیا وہ ٹیلی فون کالز نہیں پکڑی گئیں جس پر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بندے لاؤ؟ اور جس طرح وہاں اسلحے کے ساتھ اور جس طرح ڈنڈوں کے، کیا عدالتوں میں کوئی ڈنڈے لے کے جاتا ہے جی؟ کیا انصاف اب ڈنڈے کے زور پہ اس ملک میں کرائیں گے، لشکر کشی کر کے کرائیں گے؟ میں تو حیران ہوں یہ ہو کیا رہا ہے، ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ابھی بھی لمحہ ہے، رک جائیے. اور اس ملک کا جو ریئل ایشو ہے ثنا بی بی، وہ ہے غریب اور مڈل کلاس کی روٹی، مہنگائی، اس کے بچوں کی تعلیم، ہیلتھ، دیز آر دا ایشوز. لیکن اس پر انفارچونیٹلی کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. یہ ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے جس نے اس ملک کو لیکن روٹی کپڑا اور مکان جس انسان کے لیے پرابلمٹک ہے نا سر، وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. یہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں یہی متاثر کر رہی ہیں اس معاہدے کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہونا ہے، اس معاہدے کو جو کہ باقی دوست ممالک کے ساتھ ہونا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں باقی کچھ ریلیف ملے گا، جس کی بنیاد پر قیمتیں کم ہو جائیں گی. تو یہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں یہ ہمیں کیسے روٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے، کیونکہ یہ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو نہ ہمیں آئی ایم ایف نے پیسے دینے. آپ دیکھ لیں جو سینٹ میں جس طرح سے ہیئرنگ ہوئی ہے، سینٹ کمیٹی نے سنا ہے، آپ نے سنا ہوگا، امریکی چیف فرما رہے ہیں کہ میرے کوئی نیوکلیئر کے تحفظات ہمیں نہیں ہے. تو وہ یہاں تک ان کو تحفظات ہیں کہ ہمارے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں وہ شاید انسیف ہینڈز میں ہیں، کیونکہ یہ ملک اتنا کیوٹک ہے کہ کچھ نہیں پتا کیا ہو جائے گا. تو وہ ان کو وہ سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ نہیں جی ملک کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں وہ سیف ہیں. تو یہاں تک تو سچویشن آ گئی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج محسن نقوی صاحب کا بڑا ایک ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ آیا، سوری سر سوال لمبا ہو رہا ہے بٹ پوائنٹ ایک ہی ہے. آج محسن نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا، جو سی ایم ہے اس وقت پنجاب کے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ قانون کی طرف اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ توڑ دیں گے. یہ تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا. چلے اس کو دیر آئے درست آئے، لیکن اب معاملات جو ہے مزید کیوٹک ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو پریپیئرڈ بیٹھے ہیں مار کھانے کے لیے بھی، جان دینے کے لیے بھی، ٹیررسٹ حملے کرنے کے لیے بھی، اور خودکش حملہ آور بھی تیار ہیں ان میں. تو کیا کریں اب؟ دیکھیے
میں تو ایک بڑا ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں اور ایک ورکر ٹائپ آدمی ہوں, اور میری تو اتنی آواز توانا نہیں ہے, ایک کمزور آواز ہے, لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور میں تواتر سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اپنے اختلافات کو, اور میں دونوں کو کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ کو بھی جس میں میری پارٹی ایک حصے دار ہے, اور میں یہ اپوزیشن کو عمران خان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے, بیٹھ جاؤ, اپنے اختلافات ابھی سیاست سائیڈ پہ رکھو, اور اس ملک کو جو خطرات ہیں جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ٹھیک کرو, اس سے اکنامک سٹیبلٹی ٹھیک کرو, اور اس کے بعد جب پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جائے, جب یہاں معاملات آپ کے کنٹرول میں آ جائیں, اس کے بعد پھر سیاست بھی کر لینا, اور سیاست بھی وہ جو کم از کم ایسی سیاست جس میں کوئی وائلنس نہ ہو, جس میں کوئی گالم گلوچ نہ ہو. اور جہاں تک قانون کی رٹ کی آپ نے بات کی ہے, اگر چیف منسٹر پنجاب نے یہ بات کی ہے تو میں کہوں گا انہیں ہو سکتا ہے ان کے الفاظ سخت ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو پولیس فورسز کے ساتھ کیا گیا ہے, کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے باپ نہیں ہیں؟ جس طرح ان کے ساتھ ان کے سر پھاڑ دیے جاتے ہیں, ان پر حملے کیے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے لاہور کی میں بات کرتا ہوں, ثنا بی بی, مجھے آئین میرا کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے کہ میری انڈیپینڈنٹ موومنٹ کو وہ انشور کرتا ہے, تو میں تو جا ہی نہیں سکتا اس علاقے میں. نو گو ایریاز بنا دیے گئے, اور آپ نے جتھے بلا کے بٹھا دیے, آپ نے سیز کر دیا علاقے کو. تو اس میں تو قانون کی رٹ جون سی ہے اس کو ہر صورت اسٹیبلش ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب لوگ بیٹھیں, یہ ڈائیلاگ کریں, ورنہ میری آج بات لکھ لیں, ورنہ آخری ورنہ یہ بیٹھے, ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, کچھ نہیں آئے گا کسی کے ہاتھ. آپ کی بات کو ایکو کیا ہے, آئی تھنک یا تو الوی صاحب نے بھی, کل صدر عارف الوی صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ دونوں پارٹی جو دونوں جماعتیں ہیں جو ساتھ بیٹھ جائیں, اور دونوں جماعتیں سے مراد آپ کو پتہ ہے حکومت اور یہ, اور وہ اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے, اس سے پہلے کہ کوئی حادثہ ہو جائے. اب یہ حادثہ آپ کو بھی پتہ ہے کیا ہے اس ملک میں, حادثہ کس کو کہا جاتا ہے, اور اگر تو سسٹم ہی کولیپس ہو گیا تو رہ کیا جائے گا. اگر چلیں وہ بھی نہ آئے جن کا ہمیں انتظار نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس ملک کا سیاسی نظام کولیپس ہو جائے گا. اس ملک کا مطلب کوئی کل سیدھی نہیں رہے گی. لیکن اس حوالے سے اگر جب عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں, کسی سے بھی بات کروں گا, تو اس کے اگلے دن یہ زمان پاک والا معاملہ ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا جو بات چیت والا عنصر ہے وہ اب مسنگ ہے؟ اور اسپیشلی آج آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے پی ڈی ایم کی, وہ جو ملاقات کی ہے, وہاں پہ تمام لوگوں سے ملاقات کی, پھر ایک پرائیویٹ میٹنگ بھی ہوئی جس میں کم لوگ تھے. اب یہ کیا فیصلے کیے ہیں؟ کیونکہ اب تو لگ رہا ہے بہت زیادہ اسٹرینتھن ہو گیا ہے ریزالو کہ نہیں چھوڑنا ہے عمران خان صاحب کو, کہیں سے بات چیت کے رمق نہیں آ رہی. سر دیکھیے, اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو بھی کسی نے آئین اور قانون کو وائلیٹ کیا ہے اس کی سزا یا جزا جون سی ہے وہ بک میں درج ہے, قانون میں درج ہے. قانون پر ہر حال میں عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن کسی قسم کی انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے جس کا سامنا مسلم لیگ نون نے کیا عمران خان صاحب کے دور میں, دیگر جماعتوں نے بھی کیا. ہمارے لوگوں کو تو پکڑ کے لے جاتے تھے, 90 دن ان کا پتہ نہیں لگتا تھا کدھر ہے. تو میرا یہ کہنے کا, گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس ملک میں آئین اور جو کرمانی پر قانون لاگو ہوتا ہے, جو ثنا بچا پر قانون لاگو ہوتا ہے, وہی حکومت پر بھی, وزراء پر بھی, اور وہی عمران خان صاحب پر بھی لاگو ہونا چاہیے. اور ہم سب کو اس کا احترام کرنا ہوگا, رٹ کو بحال کرنا ہوگا. باقی میں تو وہی کہتا ہوں, آج پی ڈی ایم کی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی مختلف آراء تھیں لوگوں کی, لیکن آئی مسٹ سے کہ سینٹی شوڈ پریویل, اٹ مسٹ پریویل, کیونکہ اس وقت مسئلہ ہمارے ملک کا ہے. اپنی ذاتی اناؤں سے نکلو, اپنی ذات سے اوپر اٹھو, اور پاکستان کے لیے سوچو. It should, sanity should prevail, but is it prevailing, sir? آپ کو ابھی آج کی میٹنگ سے لگ رہا ہے یہ sanity prevailing? It should, but is it? اگر نہیں پریویل کر رہی تو پھر پریویل ہو جائے گی, اور اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے. ثنا بی بی, ٹھیک ہے کرمانی صاحب, ہاں کرمانی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوری, میں جاوید لطیف صاحب کی بات پر آنا چاہوں گی. سوری, مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. I just want to quickly go through with this کہ یہ جاوید لطیف صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ بتائیں جی کہ کون, حکومت بتائے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں, کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو یہ عمران خان صاحب کو اریسٹ نہیں ہونے دے رہی, کون سی طاقتیں ہیں جو اس وقت ہمیں کنٹرول نہیں لینے دے رہی, کون سی رکاوٹیں ہیں. سر آپ ذرا فرما دیجیے گا, کیونکہ جاوید لطیف صاحب حکومت سے پوچھ رہے ہیں جس میں وہ بھی ہیں اور آپ بھی ہیں.
یہ وہ میں تو خیر مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں، میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. جاوید لطیف صاحب تو حکومت کا حصہ ہیں اور وہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. مناسب ہوتا اگر وہ خود ہی اس پر پوری کھل کر بات کر دیتے. میں تو اس بارے میں بالکل لا علم ہوں. اگر کوئی ایسا ایشو ہے، اگر حکومت اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کرتی ہے تو چھوڑ دے، پھر حکومت نہ کرے، پھر چھوڑ دے، گھر چلی جائے. پھر کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ اگر ایک وزیر ان کا یہ کہہ رہا ہے اٹھ کے، بے بسی ظاہر کر رہا ہے، میرے تو علم میں کوئی ایسی بالکل بات ٹھیک ہے. نہیں ہے. آپ نے بات اگر کا آپ بالکل اتنے نچوڑ نکال دیا. ٹھیک ہے، اتنی اتنے بے بس ہے تو حکومت گھر جائے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اوکے، تھینک یو کرمانی صاحب، آپ کی بات آ گئی. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے اور بات کریں گے جو آج ٹیرین وائٹ والے کیس میں جو کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے. پھر عمران خان صاحب کا جو بیک اپ پلان ہے وہ کیا ہے اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اس سیکشن میں جوائن کر رہے ہیں جی کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ہیں، وکیل ہیں اور ظاہر ہے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں. جے یو آئی ایف سے تعلق بھی ہے. آج ایک بیٹھک بھی لگی ہے اور اس پہ گفتگو ہوئی ہے. پی ڈی ایم کے تمام جو پارٹی کے ہیڈز تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور پھر ایک پبلک میٹنگ تھی، پھر ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی جس پہ کچھ کم رکن تھے. ان میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے، آگے کیا کرنا ہے، لگتا تو یہی ہے کہ سخت فیصلے ہوں گے اور ابھی بھی کوئی بات چیت کا نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی چانس نظر نہیں آ رہا. ساتھ ساتھ الوی صاحب نے کل یہ ان کو پھر سے کہا ہے کہ دونوں جماعتیں یا حکومت اور عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر لے ورنہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. کرمانی صاحب نے انٹرسٹنگلی ایک بات کی جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جاوید لطیف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے یہ کہا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کو کوئی اور کنٹرول کرے، پھر انہوں نے اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت یہ بتائے کہ ان کے پیچھے کون سے عوامل ہیں اور ان کو کیا روکتا ہے اور کون روکتا ہے. تو یہ معاملات اب اس طرف آ گئے. تو کرمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر اتنے ہی بے بس ہیں تو پھر گھر چلے جائیں. اور آصف کرمانی صاحب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کا حصہ ہے، کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن نون لیگ کا تو حصہ ہے. تو یہ جو ایک نظر آ رہا ہے اور فرام دا سرفیس کوئی بھی ون پیج پر نظر نہیں آتا اور یہ ڈفرنٹ پیجز پہ ہونے سے ملک کا نقصان اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. مرتضیٰ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب معاملہ ٹیرین وائٹ والے کیس کا ہو، معاملہ اس میں توشہ خانہ فوجداری مقدمے کا ہو، عدالت میں پیشی کا ہو، ضمانت تو مل ہی جاتی ہے اور یہ ایسے کوئی نان بیلیبل افینسز ہیں بھی نہیں. اس میں ایک ظاہر ہے نااہلی کی تلوار ضرور لٹک رہی ہے ٹیرین وائٹ والے معاملے میں، لیکن ابھی بھی وہ کیس آگیو ہو رہا ہے. اس کے اوپر آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ اس وقت بات چیت کا جو آپ کو لگتا ہے جو ہمارا وے آؤٹ ہے وہ وے آؤٹ تو ہم نہیں لینا چاہتے. تو پھر واٹ از دا وے آؤٹ اگر بات چیت نہیں ہوگی؟ اور اگر آج محسن نقوی صاحب کہہ دیں گے ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم ہاتھ توڑ دیں گے، وچ از رائٹ کہ آپ ایک پولیس آفیسر کو نہیں مار سکتے. ظاہر ہے آپ کو ایک سخت رویہ اپنانا پڑے گا اور پولیس نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا، رینجرز نے بھی. اب معاملات کہاں جاتے دکھائی دے رہے ہیں بیکاز دے آر آرمڈ، وہاں تو خود کش حملہ آور بھی تیار ہے. جی سر. بات یہ ہے کہ حکومت کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں اور یہ تقاضے جو ہے نا، یہ کرمانی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، یہ 10-11 مہینے میں قطعاً جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے. ہم دیکھیے، میں ایک عام پولیٹیکل ورکر ہوں. ہم نے بھی ان کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں مارے کھائی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں جو حملہ ہوا تھا ہمارے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے رہے. ہمارے بھی ایم این ایز اٹھا کے لے جاتے رہے، حالانکہ نہ ہمارے پاس کوئی پیٹرول بم تھے، نہ ہم نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، کچھ نہیں نکلا نا ہم سے. تو ان کی حکومت کے جو تقاضے ہیں شاید وہ نہیں نبھائے جا رہے، اور اگر نہیں نبھانے ہیں تو پھر مجھے افسوس ہے کہ دیکھیے پبلک کو ہم پہلے ہی آنسر نہیں کر پا رہے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے ہم جواب نہیں دے پا رہے. لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے، آپ تو یہ کہہ رہے تھے. اور پھر امن امان کی صورتحال بھی آپ کی یہ ہے کہ وہ آپ کسی گھر پہ آ جاتے ہیں، وہاں تماشا لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ چلے جاتے ہیں. عدالتیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر جب وہ آ جاتے ہیں اپنی پسند کی جو ہے نا وہ وینیو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ عدالت لگے گی تو میں آؤں گا، پھر اس کے بعد فلاں جگہ عدالت چلی جاتی ہے. پھر فلاں جگہ پہ جانے کے بعد وہ اندر نہیں جاتے ہیں، کو باہر سے وہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سہولتیں جو ہے نا یہ تمام ملزمان کو مہیا کر دینی چاہیے اور تمام ملزمان کو جو ہے جو جس کے پاس بھی جو لوگ لا سکے اس کو جو ہے نا یہ فیسلٹی جو ہے نا ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. مجھے مایوسی ہوتی ہے جو کچھ جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک میں.
جو یہ قانون کی عملداری کے اوپر جو اتنا اسٹریس کر رہی ہے یہ حکومت اس وقت، کم از کم جو پنجاب میں ہے وہ قانون کے اوپر بڑا قانون کی عملداری کے اوپر ان کو پیش کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کو، لیکن قانون کی جو عملداری ہے وہ تو الیکشنز کرانا بھی ہے اور آئین کا تقاضا بھی ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے ہیں. آپ دیکھ لیجیے خیبر پختونخوا کی ڈیٹ آ گئی ہے، اب پنجاب کی ڈیٹ آ گئی ہے، لیکن مزاج ایسے لگ نہیں رہے. اور پھر بار بار ظاہر ہے فلپ سائڈ پہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ الیکشنز روکنے کا سارا معاملہ ہے. اب وہ آپ کو کیا لگتا ہے الیکشنز واقعی یہ اس طرح سے روکے جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے ان کی کوئی بدنیتی ہے اس میں، یا واقعی عمران خان صاحب کا اس وقت کورٹ پیش ہونا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا؟ نہیں، اس میں عمران خان صاحب کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن 2 صوبوں میں، ان میں الیکشن تو وہ اس میں انہوں نے اسمبلی توڑ دی، الیکشن کی ایک صوبے کی ڈیٹ آ گئی ہے، دوسرے صوبے کی بھی 2-4-10 دن میں آ جائے گی. کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، 10-20 دن کے وقفے کے ساتھ جو ہے آگے پیچھے کر کے کوئی وہ الیکشن بھی ہو جائے گا. وہ ان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے 2 صوبوں کی حکومت، ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ باقی صوبوں کی حکومت بھی کسی نہ کسی صورت میں جائے اور وہ کنٹینیو نہ کر پائے. لیکن سر یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس عمل کو عمل درآمد کرنے میں، تو یہ جو معاملہ ہے اس وقت یہاں نظر آتا ہے. ہمارا رابطہ شاید کامران مرزا صاحب سے مرتضی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ مرتضی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ چلیں ہم دوبارہ ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو آج توشہ خانہ کے ریفرنس کے حوالے سے تو جو آپ کو پتہ ہی ہے ملا ہے، اور جو تمام مقدمات ہیں وہ ایک جگہ پہ لگائے جائیں، عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے. لیکن آج ٹیرین وائٹ کا جو سماعت ہوئی اس کیس کی، وہ اس میں انٹرسٹنگ ججمنٹ سامنے آئی ہے. ججمنٹ تو خیر نہیں کہہ سکتے، ابھی تو سماعت جاری ہے، لیکن اس میں جو گفتگو ہوئی ہے، جو چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں، اور جو وکیل نے استدعا کی ہے جو ٹیرین وائٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف کیس لڑ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر ہم سہولت دے دیں کہ سب کوئی کنوینئنٹلی بھول جائیں بتانا وقت سے پہلے، اور اس کے بعد کہیں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس ملک میں یہ چیز جو ہے وہ پنپے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ NA-45 سے جو جیتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. اب انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو NA-45 کے حوالے سے انہوں نے اپنی ڈی نوٹیفیکیشن کیوں مانگی ہے؟ کیونکہ الیکشنز ان کو چاہیے، پاور ان کو چاہیے، تو اپنی سیٹ گیو اپ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس لیے ہے شاید نہیں، یقیناً کیونکہ وہ ٹیرین وائٹ والے معاملے میں اگر ان کے اوپر یہ نااہلی ہو جاتی ہے جو تا حیات ہوگی، تو پھر اس پوزیشن میں نہیں رہیں گے، تو وہ ایک سیٹ کو گیو اپ کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے کہ ٹیرین وائٹ والے معاملے میں ان کو یہی کہیں، یہی جو ان کی پوزیشن رہی ہے کہ میں نے یہ نہیں، مجھے آئی ایم ناٹ آنسریبل کیونکہ میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں. تو اس حوالے سے جب یہ NA-45 کو ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا تو معاملہ پھر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے فیور میں جا سکتا ہے، اگر تو یہ آرگیومنٹ بائی ہوتی ہے. اب ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو PDM کی جماعتیں ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے. عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اور علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آئی ایم شیور کہ آپ پہلے آ جاتے، پنکچوئل ہو جاتے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ہاں ریڈز ہو رہے ہیں، آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، آپ کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. صدیق جان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، اور آپ کے جدون صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا بھی بڑا لاس ہے. جی سر. جی بالکل، بہت شکریہ. میں وقت جوائن نہیں کر سکا، ٹریول میں تھا، تو میں KT سائٹ پہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. گفتگو میں نے آپ کی تھوڑی بہت سنی ہے، کامران صاحب سے بھی آپ نے گفتگو کی ہے، اس کو بھی 3-4 بڑے اہم نکات ہیں. ایک تو یہ ہے میرے خیال میں جو کل سے جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اور اس کے جو ایک عمومی فضا بنی ہے، تو میرے خیال میں بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ اس کا گیا ہے کہ ایسا ایک تاثر مل رہا ہے جیسے خدا نخواستہ کی غیر اعلانیہ ایمرجنسی ہو، یا پھر آج جس طرح حسان نیازی کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک ایک وکیل آدمی، ایک سویلائزڈ آدمی جو جا کے اس نے وہاں اپنی بیل لی، اور اس طرح عدالت کے سامنے سے اس کو جو اٹھایا گیا ہے. اور دیکھیں اسٹیٹ کے پاس تو ہر طرح کے طاقت اور چیزیں ہوتی ہیں، اور فوری طور پہ اپنے پرچے وغیرہ کاٹ دی. اس طرح گمنام پرچے بھی موجود ہیں جو لوگوں پہ کٹ رہے ہیں. اس چیز کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ آئین کے مطابق جو ہم نے ایک الیکشن کی طرف جانا ہے، تو یہ تو کلیئرلی یہ سارے جو سٹیپس ہیں
جو کیئر گورنمنٹ کے ہیں اور جو مرکزی حکومت کے ہیں وہ تو کانسینس میں ہے سپریم کورٹ کے. باقی وہ ایک علیحدہ بحث ہے خان صاحب کی کہ جو یہاں پیدی ہوئی کہ وہ ان کو اندر آنا چاہیے تھا نہیں آنا چاہیے تھا. وہ تو خان صاحب نے کلیئر کیا آج خود بھی کہ ان کو لائف تھریٹس ہیں. اور میں خود وہاں جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھا اور صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سی ایکسٹرا آرڈنری سیکورٹی تھی وہاں پہ, لیکن ان کی لائف کو ایک ایشو وہاں پہ تھا اور بہت زیادہ شیلنگ ہوئی, بہت زیادہ وہاں پہ سچویشن خراب ہوئی. اور جو ایک انٹینٹ ہوتا ہے, اور یہ اس میں ایک چیز سب کو واضح ہونی چاہیے کہ ایک حاضری پیشی تھی جس میں انٹینٹ ہوتا ہے کہ کیا آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو وہ احاطے میں پہنچے, گاڑی ان کی آئی اور انہوں نے اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ لگوائی. عدالت کی اجازت سے سارا کچھ ہوا اور بدقسمتی سے عدالت کے اندر بھی ان کی ایسی صورتحال تھی کہ ہم لوگوں کے لیے سانس لینا عدالت کے اندر مشکل ہو رہا تھا. اور خان صاحب کی کلوز سیکورٹی ٹیم کے ایک رکن چھوٹے بھائی کی طرح ہمارے عمر سلطان صاحب عدالت کے اندر ان کے ماتھے سے اور چہرے سے خون بہ رہا تھا جس کو میں نے صاف کیا وہاں پہ. ہمارے بابر ابان صاحب جو ہیں وہ باہر نکلنا چاہ رہے تھے, ان کی حالت خراب ہوئی, ان کو بٹھا کے پانی پلایا گیا. تو عدالت کے اندر یہ صورتحال اس ایڈمنسٹریشن نے کی بھی تھی. اور پھر جو ڈرامہ ہوا کہ سگنیچر بھی ہوا وہ ایس پی صاحب کے حوالے ہوئی اور ایس پی صاحب نے وہ تو لیکن سر ٹھیک ہے سر, یہ بات کلیئر ہوگی, یہ بات ویڈیو بنا لی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت آپ کے لیے بھی اریسٹ کے لیے جو کوشاں ہے پولیس, تو آپ کو کیا چارج کریں گے, کیا کس جرم میں آپ کو چارج کیا جائے گا؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے آپ نے کچھ کیا ہے, یا کیونکہ علی محمد خان صاحب آپ بہت ایک ڈفرینٹ ہیں پی ٹی آئی میں, ون آف دا ڈفرینٹ ونس, اور یو آر دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ ان پارلیمنٹ آلسو. آپ نے بڑا ایک اچھا مطلب بڑا آپ نے تدبر بھی دکھایا, آپ نے بڑا وہ بھی دکھایا, تمدن بھی دکھایا. اب مجھے بتا دیجیے گا کہ اس معاملے میں جو بات چیت والا معاملہ ہے, اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے جو صورتحال ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے, کم از کم کہ عمران خان صاحب اس بات پر تو آ گئے ہیں, باقی لوگ بھی آپ کی بات سن لیں. دیکھیے جہاں تک میری گرفتاری کا تعلق ہے وہ تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ میری جو کچھ ایف آئی آر تھیں لیکن وہ 25 مئی کے حوالے سے تھیں, تو ابھی تو مجھے کوئی ایسی اطلاع اس کی نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن بہرحال اگر حکومت چاہے تو سر آپ کے گھر گئے تھے, آپ موجود نہیں تھے. تو پورا پاکستان ہی ہمارا گھر ہے جی, ایسی کیا بات ہے. باقی جو ٹھیک ہے پاکستان کی جو سیاسی حالت ہے اس کے ذمہ دار چاہے جو بھی ہوں, اس معاملے کو ہمیں ہی اب اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور سکسیسفلی اس کیوس سے اور اس کرائسس سے نکلنا ہے. اس کے لیے تمام جماعتوں کو بات چیت کرنی پڑے گی, بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. بات کرنے کا مطلب ہے آپس میں بات چیت, نہ کہ یہ کہ ایک اور الزام, ایک اور پریس کانفرنس, ایک اور تھریٹ وارننگ, ایک اور دھمکی. یہ بند ہونا چاہیے دونوں طرف سے. یہ جو میڈیا پر وار چل رہی ہے اس سے کم از کم گریز کریں. چاہے شاید جو ٹیمپرز ہیں وہ شاید تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں, اور ٹھنڈے ہو جائیں گے تو شاید آگے بڑھنا آسان ہو. یہ ہماری ایڈوائس ہے, لیکن حکومت وہی کرے گی جو اس کو کرنا ہے. عمران خان صاحب بھی وہی کریں گے جو ان کو کرنا ہے. ہوپ فلی سینٹی ول پریویل, بٹ وی کین اونلی ہوپ. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے. وی ول سی یو ٹمارو.